نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت معلما او كما قال علیہ السلام. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا. قابل صدر احترام جناب صدر محفل اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا. الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی. دفتن چمنستان دہر کی قسمت کا ستارہ ہویدا ہوا، حضرت انسان کی خوشبختی کا ساکب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، شہنشاہ کونین، بروز پیر 9 ربیع الاول کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف الالوان اور تفریقی زبان کو مٹانے کے لیے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے آئے. بقول شاعر، افسانہ ہستی کا عنوان محمد ہے، افسانہ ہستی کا عنوان محمد ہے جسم اگر دنیا تو جان محمد ہے. صدر ذیوقار اور میرے محترم دوستو، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مؤرخ اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلو پر روشنی ڈالوں گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہمدارن دے تو تنہا داری. صدر ذیوقار اور گرامی قدر حاضرین، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مورخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے ہیں جنہیں دنیا آج افلاطون، سعدی، رومی اور غزالی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. مجھے ان صاحبہ کی قوت خطابت سے انکار نہیں، مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے جس کے تاثیر خطابت سے پتھر بول پڑے اور سمجھ انسانوں کی زندگی کی کائے پلٹ گئی. قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ اور یاسین کہہ کر پکارا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے مگر دنیا
دعا نہیں کی۔ میرے معزز سامعین، پھر بات صرف اتنی ہی نہیں کہ صرف یہی کمالات ہمارے تسکین روح صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے گئے ہیں، وہ سارے کمالات رب کائنات نے بیک وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے تھے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر پر کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ والسلام۔